لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر برعظمت مصطفیٰ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، آج کی شب جو کہ یہ محفل ہماری جشن مولا علی اصغر اور جشن امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے منایا جا رہا ہے. تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی خدائے مطلق معبود لم یزل، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق اللہ اپنے پاک کلام، پاک کتاب یعنی کہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس آیت کو میں نے بھی تلاوت کیا جس سورہ کوثر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اللہ کہہ رہا تھا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے جناب فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی دے کر کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یعنی کوثر سے جو مراد ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا ہے، لیکن اللہ نے تو کہا تھا اپنے حبیب سے بیٹی دے کر کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا. آگے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی، اب نماز پڑھ لے ربی کا، اپنے رب کے لیے. آگے کہا تھا ونہر، اور قربانی کر. نماز پڑھ اور قربانی کر. سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر قرآن کے اندر. 6666 آیتیں، 114 سورتیں، اور 114 میں سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر. میں کہوں کہ محمد مصطفیٰ کے فرمان میں، اللہ کے قرآن میں سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ سورہ کوثر ہے، اور کربلا کے قرآن میں سب سے چھوٹی سورت علی اصغر ہے. بھائی کربلا کے قرآن میں اگر دیکھو تو سب سے چھوٹا ہے وہ سورہ کوثر بن کے کربلا میں آیا. دیکھیں اگر نام پہ غور کیا جائے نا، خدا کی قسم اس گھر میں سارے علی. نام کیا؟ علی اصغر. علی اصغر، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، اصغر کہتے ہیں سب سے چھوٹے کو. مولا نے نام رکھا علی، ساتھ لگایا اصغر. علی اصغر، اصغر کے معنی سب سے چھوٹا، علی کے معنی سب سے بڑا. اب پتہ چلا بھائی علی اصغر کی قدر و منزلت کیا ہے. سب سے چھوٹا ہو کر بھی جو بلندی میں کم نہ ہو اسے اصغر کہتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے، اصغر ہو کر بھی، سب سے چھوٹا ہو کر بھی، جس کی بلندی کم نہ ہو اسے علی اصغر کہتے ہیں. اور کیا مقام ہوگا خدا کی قسم مولا علی اصغر کا. دیکھیے اصغر بھی ہے اور علی بھی ہے، سب سے چھوٹا بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے. اچھا جنگ کا قانون ہوتا کیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہو اور جو جنگ کا سپہ سالار ہوتا ہے
لڑنے کے لیے پہلے کمزور کو بھیجے گا، پھر اس سے بڑے طاقتور کو، پھر اس سے بڑے طاقتور کو۔ مولا حسین اپنے حبیب ابن مظاہر کو بھیجا، جناب حر کو بھیجا، زہیر ابن قین کو بھیجا، علی اکبر کو بھیجا، مولا عباس کو بھیجا، آخر میں اسے بھیجا جو سب سے چھوٹا تھا، آخر میں اسے بھیجا جو سب سے چھوٹا تھا۔ بھائی جنگ کا قانون یہ ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو وہ آخر میں آتا ہے۔ یہ جو سب سے آخر میں آیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اس گھر کے گھرانے کے بچے کو بھی کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، سب سے چھوٹا بھی ہو تو علی ہوتا ہے، سب سے چھوٹا بھی ہو تو علی ہوتا ہے۔ اچھا، رسول خدا محمد مصطفیٰ جب ان پہ کوئی مشکل کا وقت آتا تھا، جناب ابو طالب ساتھ دیتے تھے، محافظ تھے رسول کے۔ ادھر اپنے وقت کا محمد ہے حسین، اور مولا حسین نے کہا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اپنے وقت کا علی، علی اصغر، کیا کہنا ہے، جو بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بظاہر ہاتھ حرکت نہیں دے سکتا، لیکن جھولے سے نکل کر میدان تک آیا۔ بھائی کیا مطلب؟ کہ اس محمد کی حفاظت کرتا تھا ابو طالب، یہ اپنے وقت کا محمد ہے حسین، تو اس کی حفاظت کس نے کی؟ کہ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ اچھا، کیا مقام، خدا کی قسم مولا علی اصغر کا کیا مقام ہے کہ مولا علی کو رسول خدا نے، درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی یہ سب سے بڑے محمد نے، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے نے، میرے مولا علی کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، ہے نا ایسے ہی؟ اب یہ ہے حسین اپنے وقت کا محمد۔ اب کوئی یہ نہ پوچھے بھائی جو بھی میدان میں گیا گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا، علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ کیوں آیا تھا؟ وہ غدیر کا علی تھا یا کربل کا علی ہے؟ وہ غدیر کا علی تھا، یہ کربلا کا علی ہے۔ وہاں غدیر کے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھایا تھا، یہاں اپنے وقت کے حسین نے کربلا میں علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھایا۔ بھائی جو بھی گیا سوار ہو کے گیا میدان میں، گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا، مولا عباس گھوڑے پہ سوار، علی اکبر گھوڑے پہ سوار۔ کیا کہنے مولا علی اصغر کی عظمت کے، جو محمد مصطفیٰ کے شانوں پہ کھڑے ہو کے سواری کرتا تھا، حسین اس کے ہاتھوں پہ سوار ہو گیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یعنی جو حسین محمد مصطفیٰ پہ سواری کرے، علی اصغر نے اس حسین پہ سواری کی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، جنگ بھی کر لی، تلوار بھی نہیں چلائی، جنگ بھی کی، تلوار نہیں چلی، ہے نا، کوئی وار نہیں کیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، کیا کیا ہے؟ یا مسکرائے ہیں یا مٹھیاں بند کی تھی۔ بھائی کیا مطلب؟ میں کہوں مولا علی اصغر آپ یہ مٹھیاں بند کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ اگر ہاتھ کھول دیتا تو یزید یہ نہ کہہ دیتے کہ بیعت کے لیے ہاتھ دے دیا۔ اگر ہاتھ کھول کے اشارہ کرتا تو منکر لکھتے جی بیعت کر لی تھی، حسین نے نہیں کی تو اس کے بچے نے کر لی۔ علی اصغر نے مٹھیاں بھیج کے بتایا، جسے ہمارا باپ انکار کر دے ہم اس کا اقرار نہیں کرتے، ہم اس کا اقرار نہیں کرتے۔ اور وار بھی کیا تو کیسے کیا؟ بنا تلوار کے کیا، بنا تیر کے کیا، بنا تلوار کے وار کیا علی اصغر نے۔ اور کیسا کیا کہ جس نے تیر چلایا وہ رو رہے ہیں، جس کے لگا وہ ہنس رہے ہیں، کہ منسوب کر کے دیکھ تو اصغر کے نام سے، منسوب کر کے دیکھ تو اصغر کے نام سے، کاغذ کے بھی ہوں پھول تو خوشبو نکل پڑے۔
چھپ کر کے دیکھنا اصغر کے نام سے، کاغذ کے بھی ہوں پھول تو خوشبو نکل پڑے، تو تیرے ستم کو دیکھ کر بانوں کا لاڈلا ایسے ہنسا کے ظلم کے آنسو نکل پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پڑھے محمد و آل محترم، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایسا ہنسا کے ظلم کے آنسو نکل پڑے۔ عمر کیا ہے مولا علی اصغر کی؟ صرف 6 مہینے۔ اور واقعہ کیا ملے گا؟ یا وہ وقت جب مدینے سے چلے امام حسین لے کر، یا 10 تاریخ شہادت کا دن، 2 دن ملتے ہیں زندگی میں۔ ذکر علی اصغر کی قسم 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں مولا علی اصغر پہ، اور 6 مہینے کی عمر ہے صرف۔ اب سوچئے فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، مولا علی اصغر کا لقب ہے باب الحوائج۔ مولا عباس کا لقب تھا باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ، حاجتیں پوری کرانے والا دروازہ۔ مولا عباس باب الحوائج، علی اصغر باب الحوائج۔ بھائی ایک پوچھا کہ بھائی سب سے چھوٹا ہو کر باب الحوائج کیسے ہے؟ کہ تم نے دیکھا نہیں جب کوئی بچہ ضد کرتا ہے اپنے بڑوں سے تو بڑے بچے کی ضد کو پورا کرنے کے لیے اس کا کہاں مان لیتے ہیں؟ بھائی کیا مطلب کہ علی کے گھرانے میں اصغر سب سے چھوٹا ہے۔ جب کوئی سفارش کراتا ہے نا دعا کے لیے، علی اصغر اللہ سے ضد پہ اڑ جاتا ہے۔ علی اصغر ضد پہ اڑ جاتا ہے، میرے اللہ میرے چاہنے والے کی اس دعا کو پوری کر دے۔ میرے اللہ تجھے بھی واسطہ مولا علی اصغر کی ولادت کا، یا جتنے بھی جشن میں شریک ہوئے میرے اللہ سب کی جائز مراد و قبول فرمائے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، مولا علی اصغر نام پہ اگر غور کیا جائے نا، خدا کی قسم علی بھی ہے اصغر بھی ہے۔ یہ یوں کہوں اصغر سے پہلے بھی علی ہے، اصغر بعد میں علی پہلے، اصغر بعد میں ہے علی پہلے ہے، سب سے چھوٹا بعد میں ہے، سب سے بڑا پہلے ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ علی کے معنی بلند ہوتے ہیں نا، علی اس بلندی کو کہتے ہیں جہاں بلندی ختم ہو جائے، جس کے آگے اونچائی کا تصور ہی کوئی نہیں، اسے کہتے ہیں علی۔ اور اصغر سب سے چھوٹا، کیا کہنا مولا کہ سب سے چھوٹا ہو کر بھی سب سے بڑا نظر آتا ہے، سب سے چھوٹا ہو کر بھی سب سے بڑا نظر آ رہا ہے۔ اور آئے میدان میں اشارہ بھی کیا، کیا مولا نے کہا تھا نا اصغر یہ تمہیں بچے سمجھتے ہیں، ان سے بات تو کرو۔ اب مولا اصغر کیا کہہ رہے تھے؟ بھائی شاعر کی طرح فکر دیکھیے گا، مولا اصغر فرما رہے تھے بابا مجھے لے آئے ہیں ذیشان سمجھ کر، بابا مجھے لے آئے ہیں ذیشان سمجھ کر۔ جنگ کا قانون کیا ہے؟ جو سب سے بڑا ہو وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ بابا مجھے لے آئے ہیں ذیشان سمجھ کر، امت کے لیے خلد کا سامان سمجھ کر۔ بابا مجھے لے آئے ہیں ذیشان سمجھ کر، امت کے لیے خلد کا سامان سمجھ کر، مت کرنا رحم تم مجھے قرآن سمجھ کر۔ جب مولا ہاتھوں پہ لے کے آ رہے تھے نا تو یزیدی فوج کی سپاہی کہہ رہے تھے کہ شاید قرآن ہاتھ میں لے کے آ رہے تھے، یہ قرآن ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں۔ مولا اصغر فرما رہے بابا مجھے لے آئے ہیں ذیشان سمجھ کر، امت کے لیے خلد کا سامان سمجھ کر، مت کرنا رحم تم مجھے قرآن سمجھ کر، بچہ نہ سمجھنا مجھے، بچہ نہ سمجھنا مجھے نادان سمجھ کر۔ علی اصغر نے کہا آخر میں جو آیا ہوں سمجھتے ہو میں کیا ہوں؟ اصغر ہوں مگر جنگ میں اکبر سے بڑا ہوں۔ آخر میں جو آیا ہوں سمجھتے ہو میں کیا ہوں؟ اصغر ہوں مگر جنگ میں اکبر سے بڑا ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس گھرانے کا بچہ بھی ہو تو اپنے وقت کا علی ہوتا ہے، اپنے وقت کا محمد ہوتا ہے۔ جیسے کہ رسول خدا نے کہا، فرمانے سرکار دو عالم کلنا محمد، ہم سارے محمد، اولنا محمد ہمارا پہلا بھی محمد، و آخرنا محمد ہمارا آخری بھی محمد، و اوسطنا محمد ہمارا درمیان والا بھی محمد،
اور آگے کا کلنا محمد، سارے محمد ہیں، سارے علی ہیں. یعنی پہلا محمد محمد مصطفیٰ، دوسرے امام محمد باقر، اور تیسرے امام محمد تقی. اپنے وقت کا علی ہے، اپنے دور کا محمد ہے، اپنے زمانے کا حسین ہے. بظاہر امام محمد تقی کی عمر اس وقت بچپن تھا امام کا، 5 یا 6 سال کی عمر. بچے اور بچے بھی کھیل رہے تھے، امام بھی وہاں موجود تھے. جو اس وقت کا بادشاہ تھا مامون رشید، اس کی سواری گزری وہاں سے. بادشاہ کو دیکھ کے سارے بچے بھاگ گئے. امام تقی کی خدمت میں خدا کی قسم پہلا جملہ سننا، امام تقی کا بچپن ہے امام. بچپن میں ہو تو بھی امام، جوانی میں ہو تو بھی امام، جھولے میں ہو تو امام، میدان میں ہو تو امام. اب اسے کیا پتا تھا، جیسی بادشاہ آیا جتنے بچے تھے سارے بھاگ گئے، میرا مولا نہیں بھاگا. اب وہ بادشاہ کہتا تم کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے کہا میرے یہاں کھڑے رہنے سے تمہیں پریشانی کوئی ہے؟ امام نے کہا جب بادشاہ نے کہا مجھے دیکھ کے سارے بچے بھاگ گئے تھے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے کہا میرے یہاں کھڑے ہونے سے رستہ تنگ نہیں تھا جو میں ہٹ جاتا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جو بھاگ جاتا. امام نے کہا میرے کھڑے ہونے سے رستہ چھوٹا نہیں ہو رہا جو میں ہٹ جاتا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جو تجھ سے ڈر جاتا. اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ امام نے کہا میں محمد تقی علی، میں محمد تقی ابن علی رضا، علی رضا کا بیٹا. اب اس کے ذہن میں جیسی مولا رضا کا نام آیا وہ سمجھ گیا. مولا سے کہتا ہے بچپن ہے مولا کا، علم سے کیا واقفیت ہے؟ میرے امام محمد تقی نے فرمایا زمین چھوڑ آسمان کے بارے میں پوچھ، جو چاہے آسمان کے بارے میں پوچھ لو. اس نے سوال تو کوئی کیا نہیں، اب شکار کے لیے آگے چلا گیا. اچھا شکاریوں کا ہوتا تھا عرب کے اندر بھی بہت سے لوگ ہوتے تھے، باز ہاتھ پہ بٹھا کے رکھتے تھے، اور جب شکار کرنا ہوتا تھا باز کو چھوڑ دیتے تھے شکار کرنے کے لیے. شکاری باز ساتھ رکھتا تھا. اس نے اپنے ایک باز کو جو ہاتھ پہ بٹھایا ہوا تھا اسے چھوڑا شکار کے لیے، خود بھی چلا گیا. باز اڑتا اڑتا چلتا جا رہا ہے. کچھ وقت گزرا، باز اس کی آنکھوں سے بالکل غائب ہو گئے، دکھنا بند. اب کچھ وقت کے بعد وہ باز پھر واپس آیا. امام کا بچپن ہے دھیان رکھنا. باز پھر واپس آیا. اب جو آیا تو پہلے اکیلا گیا تھا، اب پنجوں میں ایک چھوٹی سی مچھلی کو دبا کے لایا. باز آیا امام کے ہاتھ، اس بادشاہ کے ہاتھ پر. بادشاہ نے اس مچھلی کو دیکھا. اب بادشاہ یہ تو بھول گیا کہ اتنی دیر میں کیوں آیا، وہ یہ سوچ رہا تھا مچھلی ہوا میں کیسے آ گئی. بھیا مچھلیاں پانی میں ہوتی ہیں، ہواؤں میں نہیں اڑتی. اب بادشاہ پریشانی مچھلی ہوا میں آ کیسے گئی. بھائی باز پرندہ پانی کے اندر اتر کے مچھلی پکڑ نہیں سکتا، مچھلی ہوا میں اڑ نہیں سکتی. اب وہ پریشان، اس نے مچھلی کو لیا اپنے ہاتھ میں، واپس آیا شکار سے. پھر میرا مولا وہیں کھڑے تھے بچے کے ساتھ، سارے بچے بھاگ جاتے تھے، مولا وہیں کھڑے. آگے تھا آپ کہہ رہے تھے آپ آسمانوں کے بارے میں جانتے ہیں، ہاں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. مولا سیدھا سا جواب ہے، مولا بتا دیتے کیا ہے. مولا نے ایسے نہیں بتایا. مولا نے پتہ کیسے بتایا؟ مولا نے کہا کر سوال، کہتا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. امام نے کہا تعریف ہے اس خدا کی جس نے محمد مصطفیٰ کو اپنا نبی بنایا، ہمیں اس کی ذریت و نسل میں امام بنایا. تعریف اس خدا کی جس نے زمین و آسمان بنائے، اس نے زمین میں دریا بنائے، دریا میں سمندروں کو بنایا، سمندر میں بھنور کو بنایا، بھنور نے مچھلی کو ہوا میں اچھالا. امام کے اس نے پوچھا میری مٹھی میں کیا ہے. امام کہہ رہے تعریف ہے اس خدا کی
جس نے زمین و آسمان بنائے، زمین میں سمندر بنائے، سمندر میں بھंवर بنایا، بھंور نے مچھلی کو پانی سے ہوا میں اچھالا، ایک شکاری باز اڑتا ہوا اس مچھلی کو پنجے سے پکڑ کے لایا، اس مچھلی کو بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اب وہ بادشاہ مٹھی میں بند کر کے امتحان آل محمد کا لے رہا ہے۔ کا امتحان ہمارا لینے آ گیا ہے۔ کیا کہنا؟ سوال کیا تھا، جواب میرے مولا نے کیا دیا۔ ہائے ہائے، اس نے دیکھا بھائی اتنا علم ہے ان کا، دربار میں لے کے آیا مولا کو، ساتھ میں دربار میں۔ اب لوگوں جو مخالف تھے انہوں نے اعتراض کیا، بھائی ان کو کیوں لے آئے ہو، یہ تو امام علی رضا کے بیٹے ہیں، جو دشمن تھے ان کے بیٹے کو یہاں کیوں لے آئے؟ نے کہا بھائی یہ عام بچہ نہیں ہے، تو بہت علم ہے۔ نے کہا اچھا ہم کیسے مانے؟ بادشاہ نے کہا بھائی مناظرہ کر لو، بھائی بلا لو۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا مفتی تھا، سب سے بڑا، یحییٰ بن اقسم، اسے بلایا اور بادشاہ نے کہا جو سوال سب سے مشکل ہوتے ہی نظر میں وہ پوچھ ان سے۔ مجمع لگا ہوا ہے، بادشاہ کا دربار، میرا امام اپنی مسند پہ، اب امام سے وہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ ایک بندے نے احرام باندھا ہوا تھا، جو حج باندھ، اس نے احرام باندھے ہوئے شکار کر لیا، اب بتاؤ شریعت میں اس کے لیے حکم کیا ہے؟ امام نے کہا پہلے کم از کم سوال تو درست کر لے۔ اس نے کہا جی سوال میں کیا کمی ہے؟ کہا تم نے سوال یہ ادھورا کیا ہے۔ اس نے کیا پوچھا جواب؟ میرے امام نے کہا پہلے یہ بتا جو اس نے شکار کیا کعبے کے اندر کیا یا باہر کیا؟ جو شکار کیا شکار کرنے والا غلام تھا یا آقا تھا؟ جس نے شکار کیا بچہ تھا یا بڑا تھا؟ جس نے شکار کیا بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ جسے شکار کیا پرند تھا یا چرند تھا؟ شکار جو کیا یا پہلے بھی کر چکا تھا؟ شکار کیا دن میں کیا یا رات میں کیا؟ امام نے کہا تو کہہ رہا حرام باندھا تھا، یہ بتا حرام حج کا تھا یا عمرے کا؟ میاں وہ جواب تو کیا پوچھتا، سوال میں گھوم گیا۔ اس نے کہا مولا میں تو ایک سوال کیا، تم نے ایک سوال میں سے تیرے سارے سوال بنا دی۔ امام نے کہا تمہیں تو سوال کرنا بھی نہیں آتا۔ اب بادشاہ نے امام سے کہا اب آپ پوچھ لیجئے اس سے، اس نے آپ سے پوچھا تھا آپ اس سے پوچھ لیجئے۔ امام نے اس سے کہا اب ایک سوال میں کرتا ہوں جواب دے۔ جی کیجئے۔ امام نے کہا ایک عورت کو صبح سویرے کسی شخص نے دیکھا، وہ اس کے لیے حرام تھی، ظہر کے وقت حلال ہو گئی، عصر کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء میں پھر حلال ہو گئی، بتا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مولا بس آپ ہی بتا دو۔ ہائے ہائے، مولا بس آپ ہی بتائے یہ کیا مسئلہ؟ ایک عورت ہے کسی مرد کے لیے صبح میں حرام، دوپہر میں حلال، عصر میں پھر حرام، عشاء میں پھر حلال۔ امام نے جواب دیا سن، صبح جس عورت کو اس نے دیکھا تھا وہ کسی اور کی کنیز تھی، اس کے لیے حرام ہو گئی، اس نے اس سے نکاح کر لیا تو حلال ہو گئی۔ امام نے کہا عصر میں پھر حرام ہوئی، عشاء میں پھر حلال ہوئی، کیسے؟ امام نے کہا اس نے عصر میں اسے طلاق دے دی، حرام ہو گئی، عشاء میں پھر رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ توجہ ہے نا خدا کی؟ اچھا لوگوں نے سوچا بھئی یہ تو بچہ ہے، اتنا پڑھا لکھا تو ہوگا نہیں، ایک کو بلایا گیا پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کو، اس بچوں کو ہی پڑھائے، امام کو، امام محمد تقی کو، اور وہ کہتا ہے پڑھانے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے کہا پہلے اس کا مطلب بتاؤ۔ وہ بچہ سمجھ رہا ہے نا مولا کو، کہہ رہا جی کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اسے خود کو بھی نہیں پتا۔ امام نے کہا یہ بتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف کتنے ہیں، بتا اس میں کتنے حروف جلالی ہیں کتنے جمالی ہیں۔ اس نے کہا جی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ مولا نے کہا مجھ سے سن، اس میں 19 حروف ہے، اس میں حروف 19 ہے۔ امام نے کہا ہمیں بسم اللہ پڑھا رہا ہے،
اسے بسم اللہ پڑھا رہا ہے جس کا دادا نقطۂ بائے بسم اللہ ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. وہ چہرے جانے محترم سبحان اللہ. ہم نے کہا ہمیں بسم اللہ پڑھا رہا ہے, ہمارا دادا بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہے. بے شک بے شک.